اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے کہ جہنم میں اس امت کے پہلے وہ کون سے 3 لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ دوستو، اس امت کے 3 ایسے لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ایک سب سے پہلا جو جہنم میں جائے گا وہ عالم ہوگا اس امت کا، اور اس کے بعد دوسرا شخص دوستو وہ ہوگا یعنی شہید ہوگا، اور تیسرا شخص سخی ہوگا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائے گا۔ سب سے پہلے ایک عالم کو بلائے گا اور اسے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ دوسرے شہید کو بلائے گا اور اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور تیسرا سخی ہوگا، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو، وہ کون سی گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے؟ دوستو، عالم کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو علم دیا تھا، اس علم پر آپ نے عمل کتنا کیا، اور اس علم کا حق آپ نے کتنا ادا کیا؟ یعنی آپ نے حق بات چھپائی تھی، حق بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی تھی، اس علم کا حق آپ نے ادا نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ دوستو آج کل یعنی بہت سی ایسے باتیں ہیں جو علماء چھپا رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دے رہا ہو تو عالم اسے یہ نہیں کہتا کہ آپ زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کر رہے، جہنم کی سزائے اس کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور عالم ان گناہوں کی سزا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس عالم پر بہت ہی غصے میں ہوگا اور اس عالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر شہید ہوگا۔ اس شہید کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ، مجھے کس گناہ پر کس وجہ سے جہنم میں پھینکا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شہید سے کہے گا کہ تو نے شہادت اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے قبیلے کی مشہوری کے لیے تم نے شہادت یعنی اپنے آپ کو قتل کر دیا تھا، دشمن سے مقابلہ کیا، میرے نام کے لیے نہیں، اپنے شہرت کے لیے کہ لوگ تجھے شہید کہے۔ اسی لیے اس شہید کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر سخی ہوگا۔ سخی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، اور اس سخی سے اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے جو سخاوت کی تھی وہ اپنے نام کے لیے کی تھی، میری رضا کے لیے ایک نوالا بھی آپ نے خیرات نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے تم نے سخاوت کی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ دوستو، جیسا کہ آج کل عام خاص ہے، کوئی بندہ کسی کو کوئی خیرات دیتا ہے تو اس کی ویڈیو یا تصویر بنا کر اسے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں، یا کوئی کسی کو آٹا دیتا ہے، یا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، یا کوئی کپڑا دیتا ہے، یا کوئی کھانے کی کوئی چیز کسی غریب مسکین کو دیتا ہے تو اس کی ویڈیو بنا کر یا اس کی تصویر بنا کر اسے فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، اس کی مشہوری ہو جائے۔ تو دوستو، یہ نام کی سخاوت ہو گئی۔ اس سخاوت کی
اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس سخی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے نماز کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد یہ ایک دعا ہے، یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے محفوظ کرے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو فجر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کی جو زندگی ہے، جو جہنمیوں کے حالات ہیں دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک جہنمی کو لایا جائے، یعنی جہنم سے نکال کر اس دنیا میں لایا جائے اور اس دنیا کی آگ میں اسے ڈال دیا جائے تو وہ جہنمی دنیا والوں سے کہے گا کہ مجھے کوئی کمبل لا کر دو، مجھے یہاں پر سردی ہو رہی ہے۔ یعنی اس دنیا کی آگ میں اس کو سردی لگتی ہوگی۔ جہنم کی وہ آگ ہے دوستو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، قیامت کے دن قبر میں اور قیامت کے دن یا اللہ آپ کے غصے سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمیشہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں مقرر کیے ہیں، ان میں سے بعض ایسے فرشتے ہیں جو اندھے ہیں، بعض ایسے فرشتے ہیں جو بہرے ہیں، نہ کسی کی چیخ سنتے ہیں، نہ کسی کو یعنی تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہوگا ان فرشتوں کو، وہ فرشتے انسانوں پر وہی سزا مسلط کریں گے۔ نہ ہی کسی کی چیخ سنیں گے اور نہ ہی کسی کی تکلیف کو وہ دیکھیں گے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ فرشتے وہی کریں گے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت یعنی جہنم میں جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ سارے شیطان کے پاس آئیں گے اور شیطان سے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے جو بھی کہا تھا، جو بھی وسوسہ دل میں ڈالا تھا، ہم نے وہی کیا، آج ہماری مدد کرو اور ہم کو اس جہنم سے نکال دو۔ تو شیطان ان سے کہے گا کہ میں کون سا جنت میں ہوں۔ شیطان آگ کی پہاڑ پر بیٹھا ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوگا اور لوگوں سے کہے گا کہ دنیا میں میں بھی آپ کے پاس آتا تھا اور فرشتہ بھی آپ کے پاس آتا تھا، آپ کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، ایک شیطان، میں تمہارے دلوں میں ایک گناہ کا خیال ڈال دیتا تھا، تم لوگ وہ گناہ کرتے، اور فرشتہ تمہارے دل میں وہ خیال ڈال دیتا تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہ کرو۔ تم وہ بات نہیں مانتے تھے اور میری بات کو مان کر تم فوراً وہ گناہ کر لیتے تھے۔ لہٰذا آج میں بھی جہنم میں سڑ رہا ہوں اور تم لوگ بھی اسی جہنم میں سڑتے رہو۔ دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کثرت سے ذکر کیا کریں۔ اس سے شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کم از کم دن میں کم از کم 1000 مرتبہ، اگر نہ ہو سکے تو 100 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے دوستو۔ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور استغفار پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دوستو اس کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور قرب الہی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔
آمین سم آمین۔